ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 57 تک مکمل کر چکے تھے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ نساء میں شروع سے ہی ہمارے جو خاندانی معاملات ہے، سماجی جو ہمارے معاملات ہے، اس کے تعلق سے ہی چیزیں آ رہی تھی، اور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، جو اگنورینس کا جو معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، اس کے اندر جو خرابیاں تھی، وہ تمام خرابیوں کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو ہم ریفارم کا کام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو اچھی چیز تھی اس کو رکھا گیا، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ اب ایک مسلمان معاشرہ بن رہا تھا، مسلمان سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، تو جو ان کی اچھی چیزیں تھیں عربوں کی، زمانے جاہلیت کی، اس کو رکھا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جو خراب چیزیں تھیں، جو جس میں ظلم تھا، جس میں ناانصافی تھی، جو سوشل جسٹس کے خلاف چیزیں تھیں، اس کو ہٹایا گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ یہ تمام سلسلہ چل رہا تھا۔ اب یہاں پر پھر بعد میں بیچ میں یہودیوں کا بھی ذکر آیا کہ یہودی جو ہے یہ مسلمانوں سے کیوں ناراض رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں آئی۔ اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے دوبارہ مخاطب ہے اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو یہودی تم سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ دونوں نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ جو اسحاق علیہ السلام تھے، ان کی اولادوں میں اللہ نے نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، کہ اللہ کا بندہ اسرائیل۔ یہ جو آج کنٹری اسرائیل کے نام پہ، انہی کے نام پہ انہوں نے بنائے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ تو اسرائیل کے جو بچے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے، وہ بنی اسرائیل کہلائے، مطلب چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل کے بچے، بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں نبی بھیجے، نبی بھی بھیجے، بادشاہ بھی بنائے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی، یہ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو اب ایک سلسلہ جو اللہ نے ان میں چلایا، تو پھر ان کے اندر ایک گھمنڈ اور تکبر یہ پیدا ہونے لگا کہ بھائی ہم ہی اللہ کے خاص ہے، جو بنی اسرائیل ہے، چلڈرن آف اسرائیل ہے، یہی اللہ کے خاص ہے، اس لیے کہ اللہ انہی میں نبی بھیجتا ہے، کسی اور قوم میں، کسی اور لوگوں میں اللہ نبی نہیں بھیجتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب یہ لوگ غلط کام کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، ملاوٹ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، کہ اسماعیل کی اولاد میں اب ہم نبی بھیجیں گے۔ اسحاق کی اولاد میں تو بھیج ہی رہے تھے ہم، اب اسماعیل کی اولاد میں ہم نبی بھیجیں گے، یہ اللہ نے فیصلہ لیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ مکہ میں آباد تھی، یہ جو قریش وغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بنی اسماعیل کے تھے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو مکہ میں چھوڑا تھا، جب وہاں پہ چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر وہاں پہ زمزم کا پانی نکلا،
زمزم کا پانی نکلنے کی وجہ سے پھر انہوں نے وہی سکونت اختیار کر لی. اسماعیل علیہ السلام نے، ان کی والدہ نے مکہ میں رہنے لگے، پھر دوسرے لوگ بھی وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. تو اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی جو چلی وہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجیں گے جو آخری نبی ہے. اب یہودیوں کو یہ امید تھی کہ ہمارے ہی لوگوں میں آئیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے نبی آتا ہے تو یہ بھی آئیں گے، لیکن نہیں بھیجا اللہ نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں بتائی کہ بھئی یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جہاں چاہے بھیجے. ایک تو تم نے تکبر کیا، تم نے جو اللہ تمہیں نبی بھیج رہا تھا تم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، تم نے غلط کام کیے، اللہ کی آیتوں میں تبدیلی کی ہے نا، اس کو بدلا، اس وجہ سے ہم نے تم سے وہ فضیلت لے لی. اور دوسری بات، اگر تم نہیں بھی کرتے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے نبی بنائے، جس قوم میں چاہے نبی بھیجے، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. اب یہاں پر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے تم میں نبی بھیجا، مطلب جو اس مکہ کے جو لوگ تھے تم میں نبی بھیجا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو امانت ہم نے تم کو دی ہے، یہ نبوت کی امانت، اور پھر نبی کے بعد دعوت کے کام کی امانت، اسلام کی امانت، اسلام کے پیغام کی امانت، اسلام کا میسج جو ہمارے پاس ہے یہ ایک امانت ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ اس امانت کو پورا ادا کرو اور حق داروں تک پہنچاؤ. جیسے جو غیر مسلم لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا پیغام ان کے پاس ہے، جو اللہ کا میسج ان کے پاس ہے، یہ غیر مسلموں تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ امانت ہم کو غیر مسلموں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اسلام کو پہچانے، حق کو پہچانے، صحیح پیغام ان کے پاس جائے، وہ بھی اسلام قبول کرے. تو یہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اسی طرح دوسرا، اس آیت کے شان نزول کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے جو اس وقت بھی حج ہوا کرتا تھا، وہ طریقہ وہ لوگ نے بدل دیا تھا، لیکن حج ہوتا تھا، لوگ کعبے کے پاس آتے تھے، طواف کرتے تھے. تو اس وقت کعبے کی خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. تو کسی کے پاس پانی پلانے کی خدمت ہے، جیسے حضور کے چچا حضرت عباس جو تھے ان کے پاس پانی پلانے کا کام تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا اس کو کہتے تھے. اسی طرح کسی کے پاس کھانے کھلانے کا کام تھا، کسی کے پاس کچھ اور کام تھا، کسی کے پاس الگ الگ سب کو کام دیے گئے تھے. تو اس میں ایک حضرت عثمان بن طلحہ تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی، کنجی جو کہتے، کعبے کی کنجی ان کے پاس تھی، جو جب وہ ضرورت پڑتی تھی تو کعبہ کا دروازہ کھولتے تھے، کبھی بند کر دیتے تھے. حضرت عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا. تو ایک مرتبہ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے لگے، اور مکہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے میں جانے کا آپ نے ارادہ کیا. صحابہ کرام نے بھی چاہا کہ کعبے کے اندر جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان سے چابی مانگی کہ آپ دروازہ کھول دیجیے، ہم اندر جا کے نماز پڑھیں گے. تو حضرت عثمان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے، اور سختی سے پیش آئے اور برا بھلا بھی حضور کو کہا اور کہا کہ ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بردباری سے برداشت کیا، تحمل سے اس کو برداشت کیا، اور آپ نے کہا کہ عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا، میں اس کا مالک رہوں گا چابی کا. تو عثمان نے کہا کہ اگر وہ دن آئیں گا تو وہ تو قریش کی بربادی کا دن ہوگا، تباہی کا دن ہوگا. تو کہا کہ نہیں، وہ قریش اس دن آباد ہوں گے اور خوش ہوں گے، وہ کوئی بربادی کا دن نہیں ہوگا. اور پھر جب فتح مکہ ہوا ہجرت کے بعد، پھر دوبارہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا جن کے پاس چابی تھی، اور کہا کہ لاؤ وہ چابی مجھے دو. اب تو وہ مفتو ہو چکے تھے، اب تو دینا ہی چاہیے، دینا تھا ان کو، تو انہوں نے چابی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، نماز پڑھی اور بتوں کو توڑا جو کعبے کے اندر بت رکھے تھے. پھر اب جب باہر نکلے تو آپ کی زبان پر یہ آیتیں تھی کہ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جب تم جو اللہ نے تم کو امانتیں جو تمہارے پاس ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ یہ ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. تو آپ کے زبان پر یہ آیت تھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت شاید اسی وقت نازل ہوئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے عثمان کو بلایا اور چابی ان کے پاس دے دی، اور کہا کہ عثمان یہ چابی اب تمہارے پاس رہیں گی اور تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی قیامت تک کے لیے. جو تم سے یہ چابی لیں گا وہ ظالم ہوں گا.
تو آج بھی جو حضرت عثمان بن طلحہ تھے ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو شیبی غالباً کہا جاتا ہے, تو انہی کے پاس آج بھی چابی ہے جو کعبے کے دروازے کی, وہی لوگ کھولتے ہیں. سعودی کا کوئی بادشاہ بھی ان سے چابی نہیں لیتا ہے, ان کے پاس ہی چابی ہوتی ہے. اور حضور نے کہا تھا کہ جو لیں گا وہ ظالم ہوں گا, اس وجہ سے کوئی لیتا بھی نہیں ہے ان سے, ڈر کی وجہ سے. تو آج بھی انہی کے پاس چابی ہے. تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیونکہ چابی حضور نے ان سے لی تھی تو پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے, تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ چابی میں آپ کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں, یعنی مجھے واپس کر دینا بعد میں. حالانکہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا کیونکہ حضور نے مکہ فتح کر لیا تھا. اب جب فتح ہو گیا تو سب چیز فاتح کی ہو جاتی ہے, جو لوگ فتح کر لے تو ان کی ہو جاتی ہے, ایک اصول تھا یہ جنگ کا. تو لیکن پھر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں امانت کے طور پہ دے رہا ہوں, تو آپ نے ایک امانت سمجھ کے اس کو واپس کر دیا. اور لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ سب مانگ رہے تھے کہ ہم کو چابی دے دو, ہم اپنے پاس رکھیں گے, لیکن حضور نے انہی کو دے دیا. اور پھر جب چابی دیا تو ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا اور پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر چابی انہی کے پاس رہی. آج کے دن بھی چابی انہی کے خاندان کے پاس ہے, انہی کے جو اولادیں ہیں انہی کے پاس چابی رہتی ہے کعبے کی. تو ایک تو یہ بھی اس کا شان نزول رہا اس آیت کا. اسی طرح جیسے کہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی آیت ہوتی ہے اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے. شان نزول مطلب ایک پس منظر ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی کے لیے آیت تھی. یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. قرآن مجید کی جو بھی آیت ہے, چاہے اس کا جو بھی پس منظر ہو کہ ایک صحابی نے ایسا کیا تو ایسا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ ایسا اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. تو قرآن میں جو بھی کیریکٹر آئے ہیں, یہ کیریکٹر جو آئے ہیں یہ بدلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آج تم بھی ویسی حرکت کرو تو تمہارے لیے بھی وہی معاملہ رہے گا. ایک مثال اللہ نے دے دی, جیسے فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون کے پاس اللہ نے طاقت دی, قوت دی, وہ طاقت کا اس نے غلط استعمال کیا, خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کو بھول گیا اور غریبوں پر, مظلوموں پر ظلم کیا, کمزوروں پر ظلم کیا اس نے. تو یہ کام اگر آج بھی کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اس کو بھی فرعون کے جیسا عذاب ہوگا. تو یہ قرآن ایک کردار بیان کرتا ہے, کریکٹر بیان کرتا ہے, رہتا سب کے لیے. ایسا نہیں کہ ارے یہ تو فرعون کے لیے اللہ نے کہا, میرے لیے تھوڑی ہے. نہیں, اگر تم بھی ویسا کرو گے تم بھی وہی عذاب کے مستحق ہوں گے, ہے نا, ایسا ہے. اسی طرح نبیوں کے واقعات ہے کہ نبی نے اچھا کام کیا تو ہم نے یہ اعزاز و اکرام کیا, یا اچھے لوگوں کے واقعات ہیں تو وہ ہمارے لیے, اگر ہم بھی اچھا کریں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. یہ قرآن کا ایک انداز ہے. تو امانت جو ادا کرنے کو کہا گیا اس کا بہت وسیع مفہوم ہے قرآن کے اعتبار سے. اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی کہ جیسے کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے, اس میں ہم کچھ کمی زیادتی نہیں کر سکتے, برابر اس کو امانت ادا کرنا ہے. اسی طرح کوئی امپلائی جاب کر رہے ہیں, کوئی ملازم ہے, اب اس کو ٹائم دیا گیا کہ بھئی 6 گھنٹہ تم کو کام کرنا ہے, 6 گھنٹہ اسکول میں پڑھانا ہے, کالج میں پڑھانا ہے, 6 گھنٹہ تم کو جاب کرنا ہے, اس کی ہم اپنی سیلری دیں گے. اب یہ 6 گھنٹہ اس کی امانت ہو گئی کیونکہ بھائی اب اس کی سیلری لے رہے ہو. تو اب اگر یہ 6 گھنٹے میں آپ نے اس کا کام نہیں کیا, اپنا پرسنل کوئی ایک کام آپ نے کر لیا یا ضائع کر لیا, تو یہ امانت میں خیانت آپ نے کی کیونکہ آپ اس کے بدلے پیسہ لے رہے ہو. ہاں, اگر آپ پرسنل کام کر رہے ہو تو آپ اس کی اجازت لے لیں کہ بھائی اتنا میں اپنا کام کروں گا, 1 گھنٹے کا مجھے پیسے مت دینا, تو ٹھیک ہے پھر. لیکن آپ لے رہے 6 گھنٹے کا پیسہ اور کام 4 گھنٹہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ امانت میں خیانت ہو جائیں گی کیونکہ وقت پورا امانت ہے نا. اسی طرح جو باس ہوتے ہیں کمپنی کے, ان کے پاس بھی یہ امانت ہے. یہ نہیں کہ اب یہ آ گئے تو آپ اس سے اپنا پرسنل کام کرا رہے ہیں, ایسا نہیں. آپ نے جو کام کے لیے رکھا آپ کو وہی کام کرانا ہوگا ان سے, ہے نا. تو امانت کا مفہوم بہت وسیع. اسی طرح کوئی مسجد کے ذمہ دار ہے, مدرسے کے ذمہ دار ہے, محتمم ہے, ڈائریکٹر ہے, جو وہ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی اب لوگوں نے پیسہ جمع کیا کہ بھائی آپ مسجد کا نظام چلائیے, یہ پیسہ بھی ان کے پاس امانت ہے. یہ نہیں کہ اب لوگوں نے جمع کر لیا, اب کس کو پتہ یہ چندہ جو ہوا جمعے کا, کس کو پتہ کتنا پیسہ آیا, تھوڑا پیسہ ہم رکھ لیں. نہیں, یہ حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی امانت ہے. لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا کہ آپ مسجد کا نظام چلائیے, تنخواہ دیجیے امام کی, مؤذن کی, اور جو بل ہے وغیرہ, اس لیے ہم نے پیسہ دیا, تو یہ بھی امانت ہے. مدرسوں میں لوگوں نے پیسہ دیا, اب یہ بھی ان کے محتمم کے پاس, ذمہ داروں کے پاس امانت ہے, اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا. تو امانت کا بہت وسیع مفہوم نکلتا ہے کہ ہر ایسی چیز جس کو آپ کو ادا کرنا ہے, جو آپ کی ذمہ داری میں ہے, وہ آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ امانت ہے میرے پاس, تو اسی کا مفہوم ہے کہ امانت کو ادا کرو, حقداروں تک پہنچاؤ. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر, ہے نا. تو یہ بھی ایک
اس میں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قابل عمل. اور سب سے بڑی امانت اسلام کی امانت، کہ اسلام ہمارے پاس ہے، اسلام کا پیغام ہمارے پاس ہے، اللہ کا میسج ہمارے پاس ہے، اس کو اب غیروں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. وقت جو بھی حکمتاً ہمارے ملک میں جتنی اجازت ہے، جو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ طریقے سے غیروں تک پہنچانا. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بول کے پہنچاؤ آپ کہ بھائی دیکھو اسلام حق ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک طریقہ کردار کے ذریعے سے پہنچاؤ. آپ بن کے دکھاؤ کہ ہاں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ظلم نہیں کرتا، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک امانت کو پہنچانا ہو گیا کہ سامنے والا دیکھ کے ہاں مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولیں گا، مسلمان ہے تو یہ دھوکہ نہیں دیں گا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، کوئی راستے میں اگر کوئی کچرا گرا ہو تو کوئی غیر مسلم اگر گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا اس لیے کچرا گرا ہوا ہے، نہیں تو مسلمان ہوتا تو راستے کا کچرا صاف کر دیتا. یہ مسلمانوں پر بھروسہ تھا پہلے. لیکن آج نہ ہم اپنے بول سے اسلام کا پیغام پہنچا پا رہے، نہ اپنے کردار سے پہنچا پا رہے. تو امانت میں خیانت ہم سے ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے یہ سب حالات ہم کو دیکھنے پڑ رہے. ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے اس کے اندر، تو اس کو ہم کو دور کرنا چاہیے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پھر اسی آیت میں اللہ آگے کہہ رہے کہ یقین جانو اللہ تم کو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اب اگر اللہ نے کسی کو حاکم بنا دیا، جج بنا دیا، یعنی کوئی ذمہ دار بنا دیا جب آپ لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ جب کوئی فیصلہ کرو، کوئی مقدمے میں، کوئی معاملے میں، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ظلم مت کرو. اچھا یہاں پہ اللہ نے بین الناس کہا، یعنی لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں کہا. اس سے پتہ چلا کہ انصاف، اگر آپ حاکم ہیں، آپ جج ہے، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، سامنے والا میرے علاقے کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، میرا ہم مسلک ہے، میری قوم کا ہے، میری کمیونٹی کا. یہ نہیں دیکھنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، آپ کے علاقے کا ہو نہ ہو، آپ کا پڑوسی ہو نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، وہ بھی سامنے والا بھی مسلمان ہے، اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط کا آپ کو فیصلہ دینا ہے. تو آپ کو جب فیصلہ کا اگر اختیار ملتا ہے، آپ جج بنتے ہیں یا بڑے عہدے آپ کو ملتا ہے، پنچایت میں آپ سرپنچ ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اپنا مذہب، اپنی رشتہ داری یہ سب نہیں دیکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اور اللہ جس بات کی نصیحت تم کو کرتا ہے وہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہے. بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. مطلب تم جو کر رہے ہو سب اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے دو چیز ہے، ایک تو امانت ادا کرو. اب آپ کوئی جیسا وہی میں نے ایک مثال دی ملازم کی، کہ ملازم اپنا پرسنل کام کر رہا ہے کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میرا باس تو دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم امانت میں خیانت کر رہے، تم اس کی سیلری لے رہے ہو اور کام پرسنل کر رہے ہو، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ یہ آخری میں جو اس طرح کی آیتیں آتی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ وہی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ سامنے والا نہیں دیکھ رہا ہے، کیمرہ نہیں لگا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے تم خیانت کر رہے ہو. اور پھر ناانصافی سے بھی منع کیا گیا. دو چیز اس کے اندر کہی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہو ان کی بھی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اور اولو الامر سے یہاں مراد اکثر مفسرین سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہے، مسلمانوں کے جو حکمراں ہے ان کی اطاعت کرو اگر وہ کوئی کام بول رہے ہیں. اور اس میں وہ تمام لوگ بھی آ گئے جو مسلمانوں کے معاملے کے ذمہ دار ہے. جیسا ابھی ہمارا ناگپور شہر ہے، اب ناگپور کا کوئی ذمہ دار ہے، بڑا ہے پورے مسلمانوں کا، یہ نہیں کہ ایک جماعت کا نہیں، پورے مسلمانوں کا. مسلمانوں نے ذمہ دار، یا انڈیا کے اعتبار سے لے لو، ایک بنا دیا کہ ہمارے ذمہ دار، ہم ان کا ہی فیصلہ مانیں گے، تو ان کی بھی اطاعت اب فرض ہو جائیں گی. اسی طرح یہ جماعت جاتی ہے، اب جماعت میں کوئی امیر ہوتا ہے تو اب امیر، وہ گروپ کا ذمہ دار امیر ہے تو امیر کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بس اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بات جائز بات ہو، مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع والی بات ہو. ایسا نہیں کہ وہ غلط کام کا حکم دے رہا ہو، گناہ کے کام کا حکم دے رہا ہو تو پھر نہیں ماننا ہے.
جائز بات کی، جس کا اللہ اس کے رسول نے جو بات کہی وہی بات یہ بھی کہہ رہا ہو، تو تب اس کی بات ماننا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے حکمراں مراد ہے، لیکن عمومی طور پر جو بھی مسلمان کے ذمہ دار ہے وہ بھی یہاں پہ مراد ہے کہ اپنے امیر کی، اپنے ذمہ دار کی بات مانو، لیکن اسی معاملے میں جو جائز والے معاملہ ہے، جو اللہ اس کے رسول جس بات کا حکم دیتے ہیں اسی بات میں، اپنی طرف سے کوئی دوسری بات اگر کہہ رہا ہے تو پھر نہیں۔ پھر آگے اس کا حل بھی بتا دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، جیسے بادشاہ کوئی بات بول رہا ہے، عوام کہہ رہی، جنتا کہہ رہی کہ نہیں یہ غلط ہے، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے، اس طرح آپ غلط بول رہے ہیں، اب اختلاف ہو گیا، یا جماعت میں کوئی امیر بول رہا ہے ایسا کرو، وہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں، یہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اب اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب اس کو قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن حدیث میں دیکھ لو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو جو قرآن میں صحیح ہوں گا اس کو مانو، حکمراں کی اب مت مانو، اپنے بڑوں کی مت مانو، جو قرآن میں صحیح ہے اس کی مانو۔ اس سے یہ بھی ایک چیز یہ بھی آئی، جیسا کوئی فقہاء کرام جو مسئلے نکالتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جیسے امام حنیفہ نے کوئی مسئلہ نکالا، امام شافعی نے، تو اب ان لوگ میں آپس میں اختلاف بھی ہے، تو پہلے قرآن کو دیکھو کہ حدیث کو دیکھو کہ اس میں کیا صحیح ہے، یہ نہیں کہ ہمارا امام ہے تو بس یہ صحیح ہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کو پہلے دیکھو، تو قرآن حدیث میں اگر پتہ چلا کہ ان کا زیادہ صحیح ہے تو اس کو آپ زیادہ مانو۔ ہاں اگر ایسا اختلاف ہے، اکثر تو اختلاف ایسے ہے جس کی قرآن حدیث میں واضح دلیل نہیں ہے، واضح ثبوت نہیں ہے، اس پہ غور کر کے مسئلہ نکالا گیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ نکالا کہ بھئی رفع یدین نہیں کرنا ہے نماز میں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، امام شافعی نے نکالا کہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب اگر ہم قرآن حدیث کو دیکھیں کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے، تو قرآن حدیث میں کوئی واضح ثبوت نہیں مل پاتا، دونوں حدیثیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے کی بھی ہے اور ہاتھ اٹھانے کی بھی ہے، تو ہم اور آپ اب قرآن حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ واضح نہیں ہے قرآن میں۔ اب یہ دونوں میں اختلاف ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ جس کو زیادہ بہتر مانتے ہیں اس کے اوپر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ تو اب جیسے ہندوستان میں ہم امام ابو حنیفہ کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر مانتے ہیں، تو آپ اس پہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہو جائیں گی۔ تو قرآن حدیث میں اگر واضح نہیں ہے اور فقہ میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، تو جس کو آپ زیادہ بہتر مانتے اس پہ آپ عمل کر لیں۔ اس میں یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کرتے ہیں، ابھی خدا نہ کرے ایسا ہو کہ کسی کو آپریشن کی ضرورت پیش آ جائے، یہ سلپ ڈسک میں مسئلہ ہے، اسپائن میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں، آپ فزیو تھراپی کے پاس چلے جائیں اور تھوڑا سا آپ کو وہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا، آپ کا ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے؟ جو بہتر لگتا ہے اس پہ عمل کرتے، آپ کو لگتا ہے نہیں آپریشن ہی زیادہ بہتر ہے تو آپریشن کر لیتے، آپ کو لگتا ہے نہیں یہ ڈاکٹر زیادہ بہتر بول رہا ہے، تو آپ دنیاوی معاملات میں بھی ایسی کرتے ہیں، جہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے ایکسپرٹ کے درمیان، تو آپ جس کو بہتر سمجھتے اس پہ آپ عمل کر لیتے۔ تو اسی طرح علماء میں، فقہ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو پہلے تو قرآن حدیث کو دیکھیں، اگر قرآن حدیث میں بھی واضح دلیل نہیں مل رہی ہے تو پھر جس عالم کو آپ بہتر مانتے ہیں اس کی بات پہ آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ صحیح عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وإذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے لیے بھی ہے، ذکر منافق کا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا، مطلب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لائے جو تم سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات پر، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی اپنا مقدمہ کا فیصلہ جب کی بات آتی ہے تو یہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ مطلب بعض منافقین تھے جو اصل میں یہودی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ منافق تھے، دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی مقدمہ کا پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کسی سے جھگڑا ان کا پیش آتا ہے،
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں. اور طاغوت سے یہاں پر جو مراد ہے، طاغوت کے معنی اصل میں انتہائی سرکش ہوتا ہے، لیکن طاغوت کے قرآن شریف میں بہت سارے معنی ہے. ایک شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا، اسی طرح باطل، ہر باطل کو، حق کے اپوزٹ میں جو باطل ہوتا ہے اس کو بھی طاغوت کہا گیا. اسی طرح یہاں پر جو طاغوت کہا گیا وہ یہودی سرداروں کو کہا گیا، جو یہودیوں کے سردار تھے، جو عالم تھے یہودیوں کے، جو تورات کے حساب سے بظاہر فیصلہ کرتے تھے لیکن اپنی منمانی سے کرتے تھے، ان کو یہاں پہ طاغوت کہا گیا. تو یہ جو منافق ہے، جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس قرآن حدیث سے فیصلہ کرانے کے بجائے یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے. اور یہ آیت دراصل ایک منافق تھا، بشر اس کا نام تھا، بشر، جو یہودی تھا لیکن زبانی مسلمان ہو گیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. تو اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا جو اصلاً یہودی تھا، مطلب منافق بھی نہیں تھا، بس یہودی تھا. اور یہ مسلمان تھا یہودی لیکن ظاہر مسلمان کرتا تھا اپنے آپ کو، اور وہ تو یہودی تھا، تو اس سے جھگڑا ہو گیا. تو جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی معاملے میں، کوئی زمین کے معاملے میں، کسی معاملے میں ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو وہ یہودی جو تھا اس نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ مسلمانوں کے جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. کیونکہ یہودی کو پتہ تھا کہ جو حضرت محمد ہے وہ جھوٹا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ انصاف سے فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ وہاں لے کر جاتے ہیں. حالانکہ وہ یہودی تھا، لیکن جو مسلمان تھا، جو منافق مسلمان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا فیصلہ حضرت محمد کے پاس نہیں لے کے جاتے، کعب بن اشرف جو یہودی کا سردار تھا اس کے پاس لے کر جاتے، وہ ہمارا فیصلہ کریں گا. کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ میں غلط ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن پھر بھی میرے خلاف فیصلہ ہوگا، کیونکہ حضور ناانصافی نہیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ یہودی کے پاس لے جاتے، ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں فیصلہ دے دے، کیونکہ وہ لوگ تو کرتے ہیں اس طرح کا. تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن فیصلہ کہاں کرا رہے؟ یہودیوں کے پاس جا کے کرا رہے، قرآن حدیث کے مطابق آپ کے پاس آ کے فیصلہ نہیں کر رہے. تو ان کو اس کی یہاں پر مذمت کی گئی کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ نہیں کرتے. پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں. پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب وہ خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. اس وقت یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا. یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو. یہ منافق کا اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے تھے کہ منافق مطلب غیروں کے پاس جا کر وہ اپنا مسئلہ لے کے جاتے تھے اور وہاں پر حل کرانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پھر کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی تھی تو پھر حضور کے پاس دوبارہ آتے تھے اور کہتے کہ نہیں وہ اللہ کی قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے کہتے تھے نہیں، ہم ان کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ایک تھوڑا مصالحت ہو جائے، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم سب ان کو جانتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پھر بتایا کہ قرآن کی آیت ہم سب کے لیے ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ ذکر منافق کا ہے، لیکن اب یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان کے آپس میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے. اب اس سے پہلے جو چیزیں آ رہی تھی وہ یہی سب تھی، میراث کی بات آئی، نکاح طلاق کی بات آئی، اسی طرح یتیم بچوں کی کفالت کی بات آئی، تمام چیزیں آئی. تو ان معاملوں میں اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اب بھائی پراپرٹی کے معاملے میں بھائیوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا، یا میراث کے معاملے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، یا نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ منافقوں کو یہاں پہ کہا گیا ہے لیکن یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں تم کو قرآن حدیث کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے. تو آج بھی جو مسلمان ہے، آج بھی اگر مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث سے اس کو حل کرائے. ہمارے یہاں اس کے لیے دارالقضا ہوتا ہے، دارالقضا میں قاضی ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جیسے وراثت کا مسئلہ ہے تو اب ڈسپیوٹ ہو گیا، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے کم ملا، ایک بھائی کو زیادہ ملا، تو اب یہ مسئلہ آپ دارالقضا میں لے جائیے، آپ عدالت پہ مت لے جائیے، کورٹ پہ مت لے جائیے، کیونکہ کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، وہ تو ان کے قانون کے مطابق ہوگا. تو وہ بھی اس اعتبار سے طاغوت ہو گیا. طاغوت مطلب جو قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ ہوگا.
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں پر لے کر آئے، دارالقضا ہے، شرعی عدالت ہے، شرعی عدالت میں اپنے مسئلے لے کر جائے. اور پھر ہندوستان میں یہاں پر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انگریز کا جب دور تھا تو انگریزوں نے جو کورٹ بنائے تھے مجبوراً وہیں جانا پڑتا تھا، وہ کورٹ میں ہی مسلمانوں کو جانا پڑتا تھا اپنے فیصلے لے کر. لیکن پھر بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو جو مدرسے قائم ہوئے تو مدرسے والوں نے اپنے اپنے مدرسے میں دارالافتاء قائم کیا، شرعی پنچایت قائم کیا. لیکن وہ قاضی نہیں تھے، جو جج کے طور پہ نہیں تھے، بس ایسی وہ اپنا جواب داخل کر دیتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی، اس کو اتنا ملے گا، لیکن وہ ججمنٹ نہیں دے پاتے تھے. تو پھر اس کے بعد مسلمانوں میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہمارا جو قاضیوں کا نظام ہے، جو قاضی ہوا کرتے تھے اسلامی حکومت میں، وہ نظام کو ہم کو ہندوستان میں شروع کرنا چاہیے. نہیں تو اس سے بہت سارے ہم چیزیں نہیں کر پا رہے، مسلمانوں کے درمیان فیصلے نہیں کر پا رہے. تو یہ سب سے پہلے مولانا منت اللہ رحمانی تھے، ان کو اس بات کی فکر ہوئی. تو مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا ابو الحسن ندوی اور ایک قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، یہ لوگوں نے کوشش کی. اور اس وقت راجیو گاندھی سے پرائم منسٹر تھے ہمارے، تو ان سے اجازت چاہیے کہ ہم کو ایک ایسا بورڈ بنانے دے کہ جس میں ہم اپنا جو مسائل ہیں، مسلمانوں کے مسئلے ہیں، وہ ہم خود حل کریں گے قرآن حدیث کے مطابق. جو پرسنل لا میں ہے، کرمنل لا کا تو ٹھیک ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے وہی چلیں گا، پرسنل لا میں تو ان کو اجازت مل گئی. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو قائم کیا گیا، 1972 میں یہ قائم ہوا. اور پھر اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے ماتحت ہندوستان میں جگہ جگہ دارالقضا قائم کیے اور قاضی متعین کیا. اور یہ ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت ہے، بلکہ ہندوستان کا اس میں فائدہ ہے، ہندوستانی حکومت کا، کورٹ وغیرہ کا. کیونکہ آج کل دیکھیے ہمارے ہاں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کتنے وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، کتنے فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اب مسلمان بھی اگر اپنے فیصلے لے کے جائیں گے تو وہ بھی پینڈنگ پڑے رہیں گے. تو اگر مسلمان اپنے فیصلے دارالقضا میں اگر کر لیں گے، قرآن حدیث کے مطابق کر لیں گے، تو ایک تو مسلمان کا بھی فائدہ ہوا کہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہوا، اور دوسرا جو عدالت کا بوجھ کم ہو گیا. ہندوستانی جو عدالتیں ہیں ان کا بوجھ کم ہو گیا کہ ایک بڑی تعداد عدالت نہ جاتے ہوئے دارالقضا کی طرف جاری ہے، تو عدالت کا بھی فائدہ ہوا، ان کا بوجھ کم ہوا. تو یہ فائدہ ہی ہے، ہندوستان کے لیے بھی فائدہ ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی ان کا ڈسپیوٹ ہو آپس میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، پڑوسیوں میں، جو بھی معاملہ ہو گیا، اس کو عدالت کے پاس نہ لے کر جائے بلکہ دارالقضا لے کر جائے. ہمارے ناگپور میں بھی دارالقضا ہے، مدرسہ مدینۃ العلوم میں صدر میں، اس میں بھی دارالقضا ہے، قاضی ہوتا ہے. طلاق کا معاملہ ہے، نکاح طلاق کا، خلا کا معاملہ ہے، تمام چیزیں دارالقضا میں لے کے جانا چاہیے. اس میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے، دارالقضا میں جو فیصلہ ہوگا قرآن حدیث کے مطابق، اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا. یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہوا اس کا بھی فائدہ، اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو بھی فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ میراث کا معاملہ ہے. اب ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، ایک بھائی نے کم لیا، لیکن اب دونوں سمجھ رہے کہ میں نے صحیح کیا. اب دارالقضا گئے، دارالقضا میں بتایا گیا کہ نہیں بھائی تم نے زیادہ لے لیا، اب تم کو اپنے دوسرے بھائی کو دینا پڑے گا. تو اب بظاہر تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس کے حق میں ہوا. تو جس کے حق میں ہوا اس کو تو فائدہ ہوا کہ اس کو کچھ مال اور مل گیا، لیکن جس کے خلاف ہوا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، آخرت کی پکڑ سے بچ گیا. کیونکہ اس طرح آخرت پہ اس کی پکڑ ہوتی تھی کہ تم نے اپنے بھائی کا حق مارا، تو اس کا بھی فائدہ ہوا نا. دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوا، لیکن آخرت میں تو بچ جائیں گا اللہ کے عذاب سے. تو اس لیے دارالقضا میں مسلمانوں کو لے کے جانا چاہیے. تو یہاں پہ مذمت تو منافق کی ہو رہی ہے، لیکن اصل یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے. اس میں بتایا گیا کہ اگر اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد بھی اگر یہ مغفرت کر لیتے، اپنے لیے مغفرت مانگ لیتے، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا اگر یہ بھی مانگتے اور رسول بھی مانگتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر گناہ ہم سے ہو بھی جائے، ابھی جیسا کوئی عدالت چلے ہی گیا، تو اللہ سے توبہ کر لے کہ ہم نے غلطی کی، ہم کو نہیں جانا چاہیے تھا، تو اللہ انشاءاللہ ان کو معاف کر دیں گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اپنے جو باہمی جھگڑا ہے، اپنا آپس کا جو جھگڑا ہے، یہ آپ کے پاس نہ لے کر آئے اور قرآن حدیث کے مطابق یہ فیصلہ نہ کرائے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی مسلمان دارالقضا نہیں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، گویا کہ اس کے ایمان کمزور ہے، وہ قرآن حدیث پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جبھی تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو ایک تو ایمان بھی رکھے، اس کے مطابق فیصلہ بھی کرائے، اور جو فیصلہ ہو اس کو تسلیم کرے خوشی سے کہ ہاں اللہ اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی تنگی نہ ہو۔ جیسے ہم عدالت میں بول دیتے نا، ارے کورٹ نے غلط فیصلہ کر دیا، تو ایسا اس میں نہ بولے، نہیں، جو فیصلہ ہوا صحیح ہوا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی فیصلے قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ اسلام جو ہم نے دیا، اسلام کی تعلیمات جو ہم نے دی، یہ بہت آسان تعلیمات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو مشکل تعلیمات دیتے، جیسے بنی اسرائیل کو بعض مرتبہ بہت مشکل تعلیمات دی گئی، بعض مرتبہ ان کو خود کو مارنے کو کہا جاتا تھا کہ آپ خود کو ہلاک کر دو، تو اس طرح کی، یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو کوئی اگر گناہ کیا، تو یہ تو مسلمانوں کو نہیں دیا۔ ہم نے تو کہا کہ گناہ اگر ہو گیا تو توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے۔ تو اگر ہم اتنی تکلیف والا کام ان کو دیتے تو ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے لوگ عمل بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس پہ وہ عمل کرے، اور جو بھی تعلیمات ان کو دی گئی ہے اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ ان کو کریں گے، جو ان کو نصیحت دی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کو کرنا چاہیے۔ وہ اشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا ہو جائیں گی، یعنی ثابت قدمی پیدا کر دیں گا۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات نکالی وہ اشد تثبیتا سے، کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پہ بظاہر اگر کسی کو عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، جیسے نماز ہے کہ بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اب ایک انسان نماز کا عادی نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب فجر میں اٹھنا ہے، ارے یار فجر میں اٹھنا اب عادت نہیں ہے تو بھاری پڑتا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، کوئی بھی ہو، زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اتنا مال چلے جائے گا میرا، اتنا بڑا اماؤنٹ چلے جائے گا، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو زبردستی وہ عمل کو کرے، تکلیف ہونے کے بعد بھی، جیسے فجر میں اٹھنا تکلیف ہو رہی ہے لیکن زبردستی اٹھے، کیسے بھی الارم لگائے، کچھ بھی کرے، تو اگر کچھ دن تک وہ یہ کام کر لیں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ثابت قدمی دے دیں گے، پھر اس کو وہ اٹھنے کی عادت ہو جائیں گی، پھر اس کو بھاری نہیں پڑیں گا۔ تو شروع میں زبردستی کرے، نہیں بھی دل ہو رہا ہے تب بھی کرے، زبردستی وہ کام کرے، زکوٰۃ زبردستی دے، چاہے میرا مال کا نقصان ہو جائے مجھے دینا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثابت قدمی پیدا کر دیں گا، اور ایسی ثابت قدمی پیدا ہو جائیں گی کہ اگر وہ نہیں کریں گا تو تکلیف ہوں گی۔ اب دیکھیے جو لوگ فجر میں اٹھنے کے پابند ہے، اگر وہ نہیں اٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ارے یار کیسے مس ہو گئی میرے سے آج فجر، اور جو نہیں اٹھتا ہے وہ بنداس اٹھتا ہے صبح، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو نہیں کریں گے تو تکلیف ہوں گی، الٹا ہو جائیں گا۔ تو اس کے لیے شروع میں ثابت قدمی سے پیش آئے، شروع میں تھوڑی محنت کر لے تو بعد میں وہ چیز آسان ہو جائیں گی، یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 40 دن تک کا، ایک حدیث میں بھی ہے کہ 40 دن تک آپ نماز کی اگر پابندی کر لیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو 2 پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کہ آپ نماز کے پابند بن جاتے ہیں، اس لیے یہ جماعتوں میں بھی جو لے کے جاتے ہیں 40 دن کی جماعت، کہ بھئی 40 دن جائیں گا تو کم سے کم 40 دن تو نماز پڑھیں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو 40 دن اگر نماز پڑھ لیا اس نے تو بعد میں بھی انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں گا، کیونکہ عادت ہو جاتی ہے ایک چیز کی۔ تو اگر تکلیف بھی ہو رہی ہے تو انسان اس میں کوشش کر لے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپ زبردستی عمل کریں، پھر ایک دن آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدمی دے دیں گا، آپ کو جمع دیں گا اس پہ، اور آپ کے لیے وہ کرنا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ابھی جیسے یہ فجر کی مثال ہے، کئی لوگ کے لیے مشکل ہے، اور کئی لوگ روزانہ اٹھ رہے ہیں، سالوں سے اٹھ رہے ہیں، کوئی ان کو مشکل نہیں لگتا، بلکہ نہیں اٹھے تو برا لگتا ہے ان کو کہ ہم کیسے مس ہو گئی آج فجر ہم سے۔ تو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جہاں بھی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے دینی کام میں، ہم زبردستی اس کو کریں، نہیں بھی دل ہو رہا ہے پھر بھی کریں، انشاءاللہ ایک دن ہم اس کو اچھے سے کرنے والے بن جائیں گے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ مطلب
تم اگر کوشش کرو گے تو ہم خود تم کو سیدھے راستے پہ پہنچائیں گے. تم کوشش تو کرو. اب تم بیٹھے آرام سے اٹھنے کی, فجر میں اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے, کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے. ہاں اللہ جب توفیق دیں گا جب کریں گے. جب تم خود نہیں کرو تو اللہ کہاں سے توفیق دیں گا؟ توفیق اس وقت ملیں گی جب آپ طلب کریں گے, جب آپ آگے بڑھیں گے تب توفیق ملیں گی. ایسا تھوڑی کہ آپ بیٹھے اللہ توفیق دیں گا جب نماز پڑھیں گے. اچھا دین کے معاملے میں تو اللہ توفیق دیں گا, اور دنیاوی معاملے میں اچھا میں آج سوتا ہوں اللہ توفیق دیں گا تو میں جا کے دکان کھولوں گا, اللہ توفیق دیں گا تو میں آج کالج جاؤں گا. ایسا کرتے کیا ہم؟ صبح اٹھ کے بھاگتے کہ ارے سیلری کٹ جائیں گی, بھاگتے. دنیاوی معاملات میں کوشش کرتے, اور دین کے معاملے میں اللہ توفیق دیں گا جب پڑھیں گے ہم. وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے, اللہ توفیق دیں گا جب کریں گے. ایسا نہیں ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. آپ دکان کھولنے کے لیے صبح جاتے, پہلے جاتے, بیفور جاتے کہ بھئی کسٹمر آ جائیں گے, چلو جلدی جاؤ. جب آپ کو رزق ملتا ہے, آپ کوشش کرتے, تو آپ کو نیک کام پر عمل کرنے کی توفیق بھی اس وقت ملے گی جب آپ آگے بڑھیں گے. تب اللہ آپ کے لیے آسان کریں گا, تب ثابت قدمی آپ کے اندر پیدا ہوں گی, تب آپ کے اندر استقامت پیدا ہوں گی. پہلے آپ تو آگے بڑھیں, آپ تو کوشش کریں. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, آگے ہم کو بڑھنا ہے, پھر اللہ توفیق دیں گا. توفیق تو اللہ ہی دیں گا, استقامت اللہ ہی دیں گا, ہدایت اللہ ہی دیں گا, لیکن ہم کو طلب تو کرنی پڑیں گی, ہم کو مانگنی تو پڑیں گی, آگے تو بڑھنا پڑے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے, یعنی ثابت قدمی سے دین پر جمے رہیں گے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, دین پر عمل کریں گے, تو ان کو کیا انعام ملے گا؟ انعام کیا ملے گا کہ ان کا حشر جو ہوگا, ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا, جو اللہ کے نبی ہے, اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا ان کے ساتھ. والصدیقین, اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. صدیقین کون ہے؟ جنہوں نے نبی کی بات کی تصدیق کی, نبی کے ساتھی رہے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, نبی کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ ہوگا. والشہداء, اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. شہید کون؟ جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے, اللہ کے دین کے خاطر شہید ہو گئے, ان کے ساتھ ہوگا. والصالحین, اور جو نیک لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, تقوی والے لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے ساتھ حشر ہوگا جو یہ کام کریں گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور یہ لوگ کتنے بہترین ساتھی ہے, یہ بہترین ساتھی ہے کیونکہ ان کا حشر اچھا ہونے والا ہے, یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, جنت میں جانے والے ہیں, تو یہ آپ کے ساتھی بنیں گے. تو یہ اچھی بات ہوگی اگر جو دین پر عمل کرتا ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا, یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات آتی ہے تو آخر میں پھر ایک فضیلت سنا دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر ایسا ایسا کریں گے تو یہ ضائع نہیں ہوگا, تمہارا نماز پڑھنا, تمہارا دین پر عمل کرنا, تمہارا نیک بننا ضائع نہیں ہوگا. حشر میں تمہارا ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا, اور یہ لوگ تمہارے ساتھی بنیں گے, ان کے ساتھ تم جنت میں جاؤں گے, یہ فضیلت تم کو ملیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.